السلام علیکم ناظرین، پروگرام درسگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد منظور۔ آج کی درسگاہ ہے پنجاب یونیورسٹی کا انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائیکالوجی۔ نفسیات کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر رافعہ رفیق صاحب سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ گفتگو کن موضوعات پر کریں گے وہ بڑے اہم ہیں۔ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ جو خودکشی کے ایسے جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک انتہائی ویل بینگ آدمی ینگ ایج کا اور کسی بھی قسم کے اگر اسے مسائل کا سامنا نہیں ہے اس کے باوجود اگر وہ سوئیسائڈ کرتا ہے یا وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، یا کون کون سے مسائل ہیں جو کہ وجہ بنتے ہیں اس کے انتہائی قدم اٹھانے کے، اس بارے میں ڈیٹیل سے اور بڑا ڈیپلی ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ اوورآل ہم بات کریں گے کہ ایک جو سائیکیٹرسٹ ہے اس کا رول کیا ہے، اور خصوصاً جو سائیکالوجی کے شعبے سے وابستہ پروفیسر حضرات ہیں ان کا رول کیا ہونا چاہیے۔ کیا وہ صرف کلاس روم تک محدود ہونا چاہیے یا کہ سوسائٹی میں بھی ان کا کوئی کردار بنتا ہے؟ ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رافعہ رفیق صاحبہ۔ ان کے دو ڈیزگنیشن اگر ہم کہیں تو غلط نہ ہوگا، ایک تو یہ پریزیڈنٹ بھی منتخب ہوئی ہیں حال ہی میں پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن جو ہے اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائیکالوجی کی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اچھا میڈم، پہلے تو آپ اپنی جو سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ہے آپ کی، اس کا تھوڑا تعارف کروا دیں اور اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسوسی ایشن ہوتی ہے نا، مین مقصد جو مین ماٹو ہے وہ تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ کسی کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا۔ تو یہ آپ کی ایسوسی ایشن جو ہے یہ کس کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہے، اور یہ کب سے اسٹیبلش ہوئی ہے، اور آپ کس طرح سے اس کی پریزیڈنٹ منتخب ہوئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا آج بات کرنے کا۔ دیکھیں، یہ پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن یہ پورے جتنے بھی نفسیات دان ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں پورے پاکستان کے، یہ ان کی ایک ایسوسی ایشن ہے۔ یہ 1968 میں جو ہے یہ بنی تھی، اور اب اس کو تقریباً 55 سال ہو گئے ہیں۔ اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ سائیکالوجسٹ کی فلاح کے لیے، ان کی علاوہ جو ہے پبلک ایٹ لارج کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، اور اس کا جو ایک آج کل جو ہم جس پہ فوکس کر رہے ہیں وہ پاکستان سائیکولوجیکل کاؤنسل کا بل ہے، تاکہ ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ ود ان ایتھیکل فریم ورک جو ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکیں۔ ان کی ایک تو آپ ڈگری لے لیتے ہیں نا، لیکن لائسنس ٹو پریکٹس جو ہے وہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہر بندہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اٹھ کے تو وہ سائیکالوجسٹ بن جاتا ہے، چاہے اس کے پاس بیچلرز کی ڈگری ہو یا ماسٹرز کی ڈگری ہو، لیکن سائیکالوجسٹ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس کے لیے اور جو ہے ڈگریز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ ہم نے اس طریقے سے اس ایسوسی ایشن کو، جیسے باہر کی ایسوسی ایشنز ہیں، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ہے، کینیڈین ہے، برٹش سوسائٹی ہے، تو ہم اس لیول پہ اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اور پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ صرف پورے پاکستان میں، جیسے ہمارے ایسوسی ایشن میں ایک وائس پریزیڈنٹ KPK بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ سندھ بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ بلوچستان بھی ہیں، اور فیڈرل بھی ہیں۔ دیکھیں، ہم ہر ملک کے ہر حصے میں جتنے سائیکالوجسٹ کام کر رہے ہیں، ایک تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہم اس پلیٹ فارم سے انفارمیشن ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا کہ یہاں پہ سیوسائڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، تو ہمارا ایک بنیادی جو ایک کہہ لیں خواب بھی ہے، اور ہم اس پہ کام بھی کرتے رہے اتنے سالوں سے، وہ یہ ہے کہ ہم جنرلی پبلک ایٹ لارج کو ہم اویئرنیس کریٹ کریں، مینٹل ہیلتھ اویئرنیس۔ تو آپ نے دیکھا کہ پینڈیمک میں کتنے نفسیاتی اثرات ہوئے، اور میں تب یہ بھی کہتی تھی کہ جی پینڈیمک از گوئنگ ٹو گو اوے بٹ دا سائیکولوجیکل امپیکٹ از گوئنگ ٹو لنگر آن فار ایئرس۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ روز ہم سنتے ہیں کہ فلانے بچے نے خودکشی کر لی، ایک امیر گھر کے بچے نے خودکشی کر لی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا دور ہے نفسا نفسی کا، اور اس میں بہت سی مینٹل ڈس آرڈر ہے۔ یہ موضوع جو ہے نا یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس پہ اسپیشل ہمارا ایک سیگمنٹ ہوگا۔ آپ نے کونسل کی بات کی کہ سائیکولوجیکل کونسل جو ہے وہ آپ بنانا چاہ رہی ہیں، اور اس کے لیے آپ کی ایفرٹس ہیں۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، یا پاکستان بار کونسل ہے، یا فارمیسی کونسل ہے، میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے، کیا یہ اسی طرز کی کونسل ہوگی کہ جس طرح سے دیکھیں ایک پاکستان بار کونسل کا لائسنس ملتا ہے تو پریکٹس کرنے کے لیے ایک وکیل جو ہے نا وہ تیار ہوتا ہے، تو کیا اس سے پہلے جتنے بھی سائیکالوجسٹ جتنے بھی کام کر رہے ہیں کیا وہ بغیر کسی لائسنس کے ہی کام کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے،
ایسا ہی ہے. اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ اٹھ کے لائسنس اگر نہیں ہوگا تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہم اس کو روک نہیں سکتے. ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اور اگر ایک بندہ اپنے آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ ظاہر کر کے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ سے کوئی پیشنٹ خودکشی کر لیتا ہے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ایسوسیشن جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے. کئی دفعہ اسمبلی میں بل گیا بھی لیکن انفورسین سرکمسٹانسز کی وجہ سے ابھی تک ہمارا بل اپروو نہیں ہو سکا. تو ہم اس کے اوپر ہمارے جو ہے سائیکالوجسٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کاؤنسل کو جلد سے جلد اپروو کرائیں. دیکھیں اتنے سالوں سے ہمارے ڈفرینٹ یونیورسٹیز اداروں میں سائیکالوجی پڑھائی جا رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ادارے کے انڈر مور دین 168 افیلیٹڈ کالجز ہیں جس کے اندر ہم سائیکالوجی پڑھا رہے ہیں. تو اتنے سائیکالوجسٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. بچے پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں, ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی, ایم ایس ہیلتھ سائیکالوجی بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, لائسنسنگ باڈی نہیں ہے. تو ایک پاکستان کو ایسا سائیکالوجسٹ کی لائسنسنگ باڈی کی بہت ضرورت ہے جو لوگوں کی ڈگریز کو بھی ویٹ کرے. جیسے آپ نے ابھی مختلف ایسوسیشن سائیکیٹرسٹ کی ہے, ان میں دیکھیں نا لائسنس ہونا ضروری ہے. یا آپ ڈینٹل اینڈ میڈیکل کاؤنسل کی بات کریں, ان کے بھی لائسنسنگ پروسیجرز ہیں. تو دوسری جو پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا ایک امبریلا پلیٹ فارم ہے, اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اویئرنیس کریٹ کرنا, سیمینارز کرانا, ورک شاپس کرانا. ابھی جو ہماری یہ کانفرنس ہوئی ہے یہ 14th انٹرنیشنل کانفرنس تھی ہماری پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی. اس کے انڈر ہم لوگوں نے 7 سائنٹیفک سیشنز کیے ہیں جس کے اندر پورے دنیا سے لوگوں نے اپنے جو ہیں سائنٹیفک پیپرز جو ہیں وہ پڑھے ہیں. سیکنڈ جو ہاف تھا, سیکنڈ ڈے تھا 26 کا جو تھا, اس میں ہمارے 6 سائنٹیفک سیشنز مطلب وہ آن لائن ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہمارے ایک اور جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سائیکالوجسٹ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہم انوالو کریں تاکہ ہم سائیکالوجی کو ایک کہہ لیں کہ ایک تو اسٹگماز کا ریڈیوس کریں. آپ کو پتہ نا کہ لوگ بڑا ڈرتے ہیں کہ جی سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جانا ہے, یہاں تو صرف پاگل جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سائیکیٹرسٹ MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ ہم سے ڈگری نہیں لے کے جاتے. ٹھیک ہے, انہوں کی پری ریکویزٹ جو ہوتی ہے نا, پریلیمنری ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ان کے پاس MBBS کی ڈگری ہوتی ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ سائیکالوجی کی ڈگری لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بیچلرس کی ڈگری ہے, ماسٹرس کی ڈگری ہے, اس میں PhD ہے, MPhil ہے اور اس کے اندر ایڈوانس ڈپلوماز وغیرہ ہیں. لیکن جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں, وہ میڈیسن سے علاج کرتے ہیں. انہوں نے کئی ان میں سے ٹرینڈ ہوتے ہیں جو تھراپی بھی دیتے ہیں. لیکن جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں وہ آپ دوائی نہیں دے سکتے. اور یہ جو کاؤنسل کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں یہ ہوگا کہ پابندی لگ سکتی ہے, چیک اینڈ بیلنس ہوگا کہ کون بندہ دوائی دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. ایک سائیکالوجسٹ اٹھ کے دوائی دے دے تو وہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہے, اس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ اس نے کون سی دوائی, چاہے ہم لوگ سائیکو فارماکالوجی پڑھاتے ہیں لیکن ہم آتھرائزڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ سمپل MBBS ہیں تو آپ اگر اسپیشلائزیشن نہیں کی ہوئی تو آپ ظاہر ہے کسی کو آپریٹ تو نہیں کر سکیں گے. اسی طرح جو پیرامیٹرز ہیں سائیکالوجی کے, ابھی ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر کوئی بچہ BS کر کے بھی سائیکالوجسٹ بن کے, کلینکل سائیکالوجسٹ بن کے دوائیاں دینا شروع کر دیتا ہے تو دیکھیں اس کا کتنا لانگ ٹرم اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کاؤنسل کا ہونا بہت ضروری ہے, ایک لائسنسنگ باڈی کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سائیکالوجسٹ ہے اس کا کام ہے رویے کو بہتر کرنا, رویوں کا علاج کرنا. کیا اس کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں رویوں کا بھی علاج ہے, بیسیکلی اس میں تھاٹ پروسیسز کا بھی علاج ہے, اس میں بیہیویئر, رویے تو بیہیویئر جو اگر میں اسے انٹرپریٹ کروں, بیہیویئر کا بھی علاج ہے, تھاٹ پروسیسز کا بھی علاج ہے. جتنی کامن مینٹل ڈس آرڈرز یا جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہیں وہ ان کے لیے تھراپی پرووائڈ کرتا ہے. لیکن سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کا کہہ لیں کہ ایک کمبینیشن ہوتا ہے. کئی دفعہ مریض کی حالت اتنی سیویئر ہوتی ہیں, اتنی کہہ لیں کہ وہ ایسی بیماری میں یا شدت اس کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھ نہیں سکتا. وہ تھراپی کو, سائیکو تھراپی کو یا اور بھی کسی بیہیورل تھراپی کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں اس ٹائم رکھ رہا ہوتا. تو اس میں پھر ہم سائیکیٹرسٹ سے مدد لیتے ہیں, وہ میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں اور جب اس شخص کی اس قسم کی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم تھراپی پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر دیکھیں کہ اگر سائیکیٹرسٹ ہیں وہ میڈیسن دے رہے ہیں اور اس بندے کا سائیکو تھراپی سے علاج نہیں ہو رہا تو وہ اس ٹائم تو اس چیزوں کو دبا سکتے ہیں, لیکن لانگ
टर्म उसके जो हैं वो बड़े रेपरकशंस हो सकते हैं। तो ये चोली दामन का साथ है, एक मेंटल हेल्थ फील्ड है जिसमें साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, नर्सेज हैं, सोशल वर्कर्स हैं। तो ये हम सारे मिलके एक मेंटल हेल्थ टीम बनती है जिसके तहत हम इलाज मिलके कर सकते हैं। अच्छा, एक आजकल रिसेंटली आपका एडमिशन्स का सीज़न भी क्लोज़ हुआ है, तो डेफिनेटली नए एडमिशन्स भी हुए होंगे, नए स्टूडेंट्स भी आपके पास इनरोल हुए होंगे। एक आम स्टूडेंट है, किसी देही बैकग्राउंड का है, लेकिन वो ब्रिलियंट है और वो उसका इंटरेस्ट है साइकोलॉजी के शोबे में, तो वो क्या सोच के आपके डिपार्टमेंट में स्पेसिफिक अप्लाइड साइकोलॉजी के शोबे का क्यों इंतखाब करे? वो देखिए, साइकोलॉजी ओवर द इयर्स जो है वो एक बहुत वेल नोन फील्ड भी बन गई है। आपको देखें कि जिस तरह रिसर्च आगे जा रही है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रैक्टिस ही करे। देखें, वो एकेडेमिया में भी आ सकता है, वो रिसर्च भी कर सकता है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है। अच्छा। तो बच्चे जो देही इलाकों से हमारे पास आते भी ज़्यादा वहीं से हैं बच्चे, क्योंकि वो मेरिट में आगे होते हैं। तो वो इस वजह से कि यहाँ तालीम अच्छी है, हम रिसर्च पे बहुत फोकस करते हैं। हमारे बच्चों को हम ग्रुप रिसर्च भी कराते हैं, हम अपने बच्चों को थीसिस भी कराते हैं। ठीक है। थीसिस में हमारा फोकस होता है हर तरह की साइकोलॉजी के डिसिप्लिन के टॉपिक्स लेते हैं, जैसे क्लिनिकल के हैं, काउंसलिंग के हैं, हेल्थ के टॉपिक्स हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, फोरेंसिक साइकोलॉजी है। आप डिफरेंट, हम इससे भी आगे जितनी पॉजिटिव साइकोलॉजी है, पीस साइकोलॉजी है, हम हर तरह की। और हमारा जो यहाँ का सिलेबस है, जो बच्चा यहाँ पे पढ़ता है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी बहुत वाइडर हो जाती है। फिर उसके पास ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं। अगर वो बैचलर्स हमारे अदारे से करता है तो उसके पास फिर आगे एमफिल करने की ऑप्शंस होती हैं और वो किसी भी जगह कम्पीट कर सकता है। और अभी हमारे बहुत से बच्चे जिन्होंने इमिग्रेशन ली बाहर के मुल्कों में, हमारी डिग्री एक्सेप्ट होती है। हमारी जैसे कि कनाडा में बहुत से बच्चों की हम लोग यहाँ से बैठ करके जब डिग्री भेजते हैं तो वो उनको एज इट इज़ एक्सेप्टेंस देते हैं। फिर वो और बात है कि उनको वहाँ पे लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल में हमारी तालीम के ऊपर हमारा बहुत फोकस होता है। अच्छा, दो शोबे हैं ना मैडम, एक क्लिनिकल साइकोलॉजी है, एक अप्लाइड साइकोलॉजी है। तो अप्लाइड साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी तो फ़र्क है ना डेफिनेटली, तो वो भी ज़रा बता दें हमें इसका फ़र्क करके, ताकि अगर कोई इंतखाब करना चाहे नफ्सियात के शोबे का तो इन दोनों को किस तरह से वो समझ सकता है। देखिए, हमारी इस टाइम जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में दोनों ही अदारे हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी और क्लिनिकल। देखिए, अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल द डिसिप्लिन्स ऑफ साइकोलॉजी। उसमें क्लिनिकल कह लें कि एक ड्रॉप ऑफ इंक है, एक उसके अंदर अम्ब्रेला जो है वो हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी की है। अब उसके अंदर हम जो यहाँ पढ़ाते हैं, क्लिनिकल भी पढ़ाते हैं, काउंसलिंग भी पढ़ाते हैं, हम उन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में हेल्थ साइकोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं, फोरेंसिक भी पढ़ा रहे हैं। तो वो एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी है। जैसे अब आप डॉक्टर्स को देख लें, एक सिंपल ज़बान में अगर समझाने के डॉक्टर्स में कुछ लोग आईसीयू स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, कुछ लोग एनेस्थीसिया में स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, कुछ कार्डियोलॉजी में कर लेते हैं। इसी तरह ये एक क्लिनिकल एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो कि साइकोलॉजी की फील्ड है। अच्छा मैडम, आपने रिसर्च की बात की ना, रिसर्च देखें बड़ी हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में, हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर हम देखते हैं ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी जब बात करते हैं तो हमें तो मोस्टली लाइब्रेरीज़ में या किताबों में और कागज़ों में बंद ही रिसर्च मिलती है कि एक थीसिस कर लिया, उसको लाइब्रेरी की जीनत बना दिया। ये इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रैक्टिकल, इसका हमें क्यों नहीं नज़र आता है? ये आपका बहुत अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है। देखें, अगर हम रिसर्च जो है ना उसमें एप्लीकेशन होनी चाहिए। बैचलर्स लेवल पे तो हम बच्चों को भी सिखा रहे होते हैं, तो हम उनको बहुत ज़्यादा इस तरह की रिसर्च फोकस नहीं करते। लेकिन यह है कि हमारी साइकोलॉजी की फील्ड में जो हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, जैसे फोरेंसिक की रिसर्च हुई हमारे डिपार्टमेंट में, पीएचडी है फोरेंसिक में, प्रिजन डिपार्टमेंट में मेरा अपना एक स्टूडेंट है वो काम कर रहा है, उसकी एप्लीकेशन वहाँ पर भी कर रहे हैं। मैंने खुद पीएचडी में कह लें स्कीमिक हार्ट डिजीज़, अर्ली ऑनसेट जो होता है ना जो हार्ट डिजीज़ का, उसके ऊपर स्टडी की। तो उसका मैंने फिर आर्टिकल्स अखबारों में जनरल पब्लिक के लिए लिखे, क्योंकि जाहिर है जब हम इसको किताबों तक रख देंगे उसका फ़ायदा नहीं, फिर हम उसके इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिकेशंस भी करते हैं। और इसका ये फ़ायदा होता है कि अगले लोग, आने वाले लोग जब पब्लिकेशंस देखते हैं जर्नल्स में, तो वो गैप्स इन नॉलेज फाइंड आउट करते हैं कि ये इतनी रिसर्च हुई है, इससे आगे अब कहाँ जाना है। लेकिन वो आपकी बात ठीक है कि मेरा भी फोकस होता है अदारे में।
آج بھی میں نے کلاس لی اپنے تھیسس کے اسٹوڈنٹس کی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کا مقصد ریسرچ کرنے کا یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا ٹاپک ہو جو کہ بہت ضرورت ہو جس کی. جیسے جب پینڈیمک آیا تو ہمارے بہت سے بچوں نے اس کے نفسیاتی اثرات پہ اسٹڈی کی، بہت سے لوگوں نے اس کی فزیکل سوشو اکنامک فیکٹرز پہ اسٹڈی کی، اور اس کی اپلیکیشن کے اوپر بھی ہم نے جو اس سے پیرامیٹرز فائنڈ آؤٹ کیا، ہم نے اس کے اوپر ورک شاپس کرائیں، اس کے اوپر ہم لوگوں نے بہت سے پروگرامز کیے. ہمارے اپنی یونیورسٹی کے چینل سے ہم لوگوں نے اسٹریس انزائٹی ڈپریشن کم کرنے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس ٹائم اسٹریس کا شکار تھے، ڈپریشن کا، ہم نے اس پہ پروگرام کیے. ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں ایک یہ مسئلہ ہے نا کہ ہماری لیبس بہت اکوپڈ نہیں ہیں. اب دیکھیں ہمارے ادارے میں تو بہت سے اپریٹس وغیرہ ہیں، لیکن اگر آپ بات کریں کہ ریموٹ ایریاز میں جہاں سائیکالوجی پڑھائی جا رہی ہے، ایریاز کے علاوہ بھی ابھی جو نئی اتنی دھڑا دھڑ پچھلی گورنمنٹ نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں، آپ شاید نہ بات کر سکیں، ہم تو کر سکتے ہیں نا، ہم کور بھی کرتے رہے ہیں. دھڑا دھڑ ایک کالج کے اوپر بورڈ لگا دیا یونیورسٹی کا، یونیورسٹی بنا دی، اور وہاں پہ فیسلٹیز آج تک نہیں وہ قائم کر سکتے. یہ بہت ضروری بات ہے. اگر فیسلٹی نہیں ہے تو بھائی آپ ایک بورڈ لگا دیتے ہیں، اس کا چارٹر اپروو کروا دیتے ہیں، تو یونیورسٹی کا درجہ دے دیتے ہیں، تو ایسی یونیورسٹی کا پھر کیا فائدہ؟ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں جب یہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ ایک بندے کو بیسک اس کو جو اسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے ایک سلیبس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل. اب دیکھیں ہمارے یہاں پہ بچے بہت، میں کہتی ہوں لکی ہیں کہ ہمارے بچے ہاسپٹلس کے ساتھ ہمارا لیزون ہے، ایم او یو ہمارا پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے، ہمارا ایم او یو انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ہے. کیونکہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ انفارمیشن، اس ٹائم ہمارا جو ایم او یو ہے وہ مسلم مینٹل ہیلتھ مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کے ساتھ ہے، ہمارا اس کے علاوہ ملیشیا کی یونیورسٹیز کے ساتھ ایم او یو ہے، اور ابھی ہم بہت سے ایم او یوز ہمارے پائپ لائن میں بھی ہیں، اور انٹرنیشنل اور بھی ادارے جیسے ڈرگ ایڈکشن کے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں کینیڈا میں، ان کے ساتھ ہمارا میڈم اس پہ بات کریں گے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ڈرگ ایڈکشن، انزائٹی، ڈپریشن، اور جو کہ کاز بنتی ہیں الٹیمیٹلی خودکشی کا، اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رافعہ رفیق صاحبہ، جو کہ انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائیکالوجی پنجاب یونیورسٹی کی ڈائریکٹر ہیں. ہم سائیکالوجی کے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کے اوپر آج بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ڈرگ ایڈکشن پہ میڈم بات کر رہی تھی کہ ڈرگ ایڈکشن اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل جو کہ الٹیمیٹلی لوگوں کو خطرناک حد تک اقدام کرنے پر مجبور کرتے ہیں. میڈم یہ کس طرح سے آپ مزید اس کو الیبوریٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، ہمارے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی کیمپسز میں ہم نے ریسرچ کی کہ دیکھا گیا کہ یہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے اس کے وجوہات کیا ہیں، کیونکہ ہمیں بہت سی رپورٹس ملتی ہیں کہ بچے اسپیشلی جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہیں. تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آج کل اکیڈیمک اسٹریس بہت زیادہ ہو گیا ہے. جب ہم پڑھتے تھے تو شاید اینیول سسٹم تھا، اب سیمیسٹر سسٹم کی وجہ سے اور ایک ریٹ ریس بھی بن گئی ہے، اور اب خوب سے خوب تر کی تلاش بھی زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہے. گھریلو جو کہہ لیں کہ اسٹرکچر تھا، ایک فیملی یونٹ تھا، وہ اتنا کوہیسو بھی نہیں رہ گیا. پیرنٹس بھی ورکنگ ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، پیرنٹنگ سٹائلز بھی چینج ہو گئے ہیں. آپ کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے ملک کے اندر، اکنامک پرابلمس بھی چل رہی ہیں، اور کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کا ایکسیسو یوز بھی ہے جو بچوں کے ذہن کو بچپن سے ہی کلوٹ کر دیتا ہے. یہ سوشل میڈیا کا بھی میں نے ایک پوائنٹ نوٹ بھی کیا ہے، یہ بڑا ہمارا ایک انفلوئنس بنتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، بلکہ بن چکا ہے، اگر کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اور اس کا جو ایکسیسو یوز ہے یوتھ میں بھی، اب تو ہر کسی ایج میں اس کا بہت زیادہ یوزیج ہے، اور ہارمفل لیول پر تو بچوں میں جو ہے نا اس کی صورتحال بڑی خطرناک بنتی جا رہی ہے کہ بچوں کو جتنا بھی ان کی جو کنسنٹریشن ہے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ ایک لت لگ گئی ہے نا ان کو اس کی موبائل فون کے یوزیج کی، تو اس سے ہٹانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ اس سے بچا جا سکے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا کویشچن ہے، اور یہ ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی فیملی میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ روبلاکس ایک گیم تھی، ٹھیک ہے نا، وہ چھوٹے بچے بھی کھیل رہے ہیں، اور جب میں نے دیکھا کہ یہ کیا ایڈکشن کی ریزن ہے کہ بچے اتنے اس کے اندر انگرینڈ ہوتے ہیں کہ نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ وہ آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں. اگر ٹیلی فون پہ کھیل رہے ہیں، وہ ٹیلی فون کسی کا آ رہا ہوگا وہ بھی کاٹ دیتے ہیں، چھوٹے بچے بالکل 5-5 6-6 سال کے. تو جب میں نے گیم دیکھی تو وہ بھی اتنی ہائی لیول
لیول اس میں ایگریشن فزیکل ایگریشن تھا کہ دیکھنے سے، اور اس کی جو گرافکس تھیں اور اس کا جو 3D افیکٹ تھا وہ آپ کے مائنڈ کو بڑے کا بھی امپیکٹ کر رہا ہے. جیسے PUBG کے اوپر ہم نے بڑے پروگرامز کیے کہ کتنی ڈیتھ ہوئی بچوں کی. تو دیکھیں جب بھی آپ بچے کو اتنی ایکسٹرا اسٹیمولیشن برین کو دیتے ہیں تو ایک تو اس کی ہائپر ایکٹیویٹی بڑھتی ہے. آج کل مدرس کہتی ہیں جی بچہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، بڑا ہائپر ہے، آپ اس کو ایک کولا ڈرنکس دے رہے ہیں، ایک اس کو آپ ہاتھ میں ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ماں کی جگہ ٹیبلٹ ہی دیکھتا رہے، ماں کو تنگ نہ کرے، گھر والوں کو تنگ نہ کرے. تو اس کے بڑے لانگ ٹرم جو ہیں وہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، اور بچے اپنی ایج ریلیٹڈ گیمز نہیں دیکھ رہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پیرنٹس کو بھی نہیں یہ پتا کہ ایک گیم ہے وہ ایک عمر کے بچے کے لیے ہے. اگر اس سے چھوٹی عمر کا بچہ دیکھے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر بہت زیادہ اس طرح کے ہارمونس یا چینجز آئیں گی جس کی وجہ سے وہ بچہ ایکسٹریم ایگریشن میں جا سکتا ہے، ایکسٹریم ڈپریشن میں جا سکتا ہے، اس کے اندر سیڈ موڈ ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، مینک فیچرز آ سکتے ہیں. تو ایک طرح کا کہہ لیں کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں اس بچے کے اندر لانگ ٹرم میں جا کے ہو سکتی ہیں. تو اس کے اوپر تو بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ڈفرینٹ ایج گروپس، اب سوشل میڈیا بچوں کا بہت ٹائم بھی ضائع کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ ریسرچ ہم لوگوں نے ادارے کی طرف سے بھی کی، تو پتہ چلا کہ جن لوگوں کی سیلف اسٹیم تھوڑا کم ہوتا ہے یا جو لوگ اتنے سوشل نہیں ہوتے وہ لوگ زیادہ تر فیس بک یا آج کل بچے انسٹاگرام کو یوز کر رہے ہیں، وہ ان پلیٹ فارمز کو یوز کر کے اپنا سیلف اسٹیم کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کے بالکل یہ نہیں ہوں کہ بالکل نہ کیا جائے، بالکل کیا جائے. اور یہ میڈیمز بڑے اچھے میڈیمز بھی ہیں، لرننگ میڈیمز بھی ہیں، لیکن ایک ٹائم مقرر ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ اب ہماری جو کہہ لیں کہ نفسیات دانوں کی ایک کتاب ہے DSM ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینیول، اس میں بھی جو ہے وہ اس کو ایز اے ڈس آرڈر کنسیڈر کیا جا رہا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا سیلفی ڈس آرڈر. لوگ اپنی 50 پکچرز کھینچتے ہیں اور پھر ان کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یا بار بار اس کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں اور اتنے لوگوں کو ٹیگ کر دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ انسان کی کیا مینٹل سچویشن ہے. اچھا میم، ایک تو ینگ ایج میں جا کے تھوڑی میچور ایج میں جا کے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اگر یہ سوشل میڈیا کا جس طرح سے بچوں میں بہت زیادہ یوزج بڑھتا جا رہا ہے تو یہ تو پھر اس طرح کے مسائل جو ہے یہ تو چھوٹی ایج میں ہی ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. ویری ویل آئیڈینٹیفائڈ. دیکھیں ہمارے پاس جو بچے آئے ہیں وہ اب ڈپریشن لوگ سمجھتے ہیں بڑوں کی بیماری ہے. میں آپ کے آج پروگرام کی توسط سے یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک بچہ بائی برتھ بھی ڈپریشن سے پیدا ہو سکتا ہے. اگر اس کی ماں ڈپریسڈ ہوگی تو ایک نیو بورن بچہ جو کچھ گھنٹوں کا ہے وہ بھی ڈپریسڈ ہو سکتا ہے. اچھا وہ کیسے؟ دیکھیں مدر میں ڈپریشن کی ٹینڈنسیز ہیں، ایک مدر کے اندر آٹومیٹکلی بچے میں آ جائیں گی. پھر ایک فیملی ہسٹری، جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہیں ان میں سے کچھ ایسے ڈس آرڈرز ہیں جن کی اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہوتی ہے، جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے. اگر پیرنٹس میں سے کسی کو ڈپریشن ہے یا گرینڈ پیرنٹس میں سے کسی کو ڈپریشن ہے تو پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے ایک بندے کی. ابھی ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے نا کہ ابھی خودکشی کا رجحان، ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ بھی بہت افسوسناک پیش آیا ہے اور آپ نے کہا جی سب کچھ ہے. دیکھیں ضروری نہیں کہ ایک شخص کے پاس سب کچھ ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو. آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ نے سیوسائڈ کمٹ کیا جن کے پاس یہ سب چیزیں تھیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح کی ہارمونل چینجز آتی ہیں، اس میں بہت سے نیورو کیمیکلس جو ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں. فیملی ہسٹری ہوتی ہے، چائلڈہڈ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا نیگیٹو ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، کوئی اسٹریسفل ایونٹس. میڈم یہ انزائٹی اور ڈپریشن اور اس طرح کی مسائل جو ہے نا وہ بڑے بڑھتے جا رہے ہیں. ایون کہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. بلال پاشا بیوروکریٹ تھا، بڑی ینگ ایج میں 28-29 ایئر اس کی ایج تھی اور وہ کمرے میں مردہ حالت میں پایا گیا. اب لوگ انٹرپریٹ اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خودکشی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. لیکن دیکھیں اس ایج میں کسی کے موت واقعہ ہو جانا بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہے. اب یہ ڈپریشن، اب ایک اور ایگزامپل بھی ہم کوٹ کر سکتے ہیں نا، مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کی. انہیں نہ تو کوئی معاشی مسائل تھے، نہ ان کے کوئی فیملی کے ایشوز تھے، نہ سوسائٹی کے ایشوز تھے. ایون کہ مذہبی لحاظ سے بھی بڑا اسٹرانگ نہ ہونے کے باوجود اگر ایک نوجوان یہ انتہائی قدم اٹھاتا ہے تو یہ اتنی الارمنگ سچویشن کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سب پیرامیٹرز بھی ٹھیک ہوں لیکن انسان کا دماغ ہے نا
और न्यूरो केमिस्ट्री चेंज हो सकती है, और कई दफ़ा फैमिली हिस्ट्री भी होती है, कई दफ़ा वो कह लें कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है। तो एक टिपिकल केस ऐसे तो नज़र आ रहा है कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन का केस हो सकता है कि कोई फैमिली हिस्ट्री हो उसके अंदर। फिर जब कभी ज़िंदगी में कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, हमें नहीं पता किसी की लाइफ में क्या स्ट्रेस होता है, कई लोग बड़े स्ट्रेस प्रोन होते हैं, कई लोगों की कोपिंग मैकेनिज्म्स बड़े अच्छे होते हैं, कई लोग ज़िंदगी में जितना मर्जी स्ट्रेस हो वो अपने आप को कोप कर लेते हैं, ठीक है, वो रेजिलियंट होते हैं, वो बाउंस बैक कर लेते हैं। कुछ लोगों में वो कोपिंग स्किल्स नहीं डेवलप हुई होती, तो कुछ लोगों का सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों की सपोर्ट सिस्टम में दोस्त ऐसे होते हैं जो उनको बफरिंग फैक्टर या उनको हेल्प करते हैं कि वो इस चीज़ से निकल आए। बिलाल पाशा साहब के केस को मैं देख रही थी, तो देखें उस केस के अंदर जो हमारे इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं ना, उनके ऊपर वर्क प्लेस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ये बर्नआउट में चले जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर वर्क, क्योंकि मैंने जो उनकी एक देखा है कि वो बात कर रहे थे उनके घर वाले कि जी मैं सोना चाहता हूँ, तो एक टिपिकल अलार्मिंग सिचुएशन है बर्नआउट की। बर्नआउट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको, जब आप आम लोगों के लिए कि आपको थका देती है, आपकी जो काम की नौयत, जैसे हमारे कई शोबे ऐसे हैं जिनके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जिनमें बैंकिंग का प्रोफेशन है, ये हमारे CSP ऑफिसर्स हैं, इनके ऊपर बहुत प्रेशर्स होते हैं, हर बंदा प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता, ठीक है, और स्पेशली जिन लोगों की पीछे से कोई बैकिंग नहीं होती, जो फैमिली आप कह रहे हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसकी जगह कोई अगर CSP ऑफिसर हो जिसकी एक बैकिंग हो, वो उसको एडिड फैसिलिटेशन मिल जाती है। तो हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को ऊपर आने से भी लोग रोकते हैं। अगर कोई खुद अपने बलबूते पे आ जाता है तो वो कई दफ़ा एक्सेस वर्कलोड की वजह से, एक्सेस प्रेशर्स की वजह से बर्नआउट में चला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो डिप्रेशन है ना, खुसूसन डिप्रेशन, ये बजाते खुद एक बीमारी बन चुकी है। तो ये बीमारी है। देखें, मेरे जैसा एक आम लेमैन है ना, वो ये समझता है कि डिप्रेशन का ताल्लुक जो है ना ये किसी परेशानी के साथ है। कोई परेशानी भी हो सकती है आपको, कोई घरेलू परेशानी हो सकती है, कोई बाहर की कोई परेशानी हो सकती है। हम डायरेक्टली पहला जो लिंकेज उसका देखते हैं ना, वो परेशानी के साथ देखते हैं। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये देखें, डिप्रेशन इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, और जैसे बीमारी कैंसर है वो जिस्मानी बीमारी है, ये ज़हनी बीमारी है, ये लोगों को, ये रियल है। कई लोग समझते हैं कि जी ये कोई वाकया ही होगा तो किसी को डिप्रेशन होगा, ये नहीं होता। कई दफ़ा बहुत से स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स भी डिप्रेशन कॉज नहीं करते, कई दफ़ा डेली स्ट्रेसर, छोटे छोटे स्ट्रेसर्स। आप देखें कि अब मैं ये देखती हूँ कि ये जो अंडर पासेस बन रहे हैं बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है, लेकिन जब दिन में बंदा सुबह घर से निकलता है ना, और जब इतनी ट्रैफिक में आता है और डेली आता है, फिर आपको आपके वर्क प्लेस के स्ट्रेसेस हैं, फिर आपको पॉलिटिकल स्ट्रेसेस हैं, लोगों को इकोनॉमिक स्ट्रेसेस हैं, ये सब चीज़ें मिलके डिप्रेशन की तरफ। और उसके ऊपर देखें कि डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी हो सकती है, कोई ड्रग एडिक्शन का भी केस हो सकता है। कई दफ़ा जो लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं उनके अंदर एज ए सेकेंडरी ये बीमारी सामने आ जाती है। तो इसके अंदर बचपन की महरूमी भी हो सकती है, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स, ट्रॉमास हो सकते हैं, कोई ऐसी कह लें कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स की आपस में नाचाकी हो सकती है, डिवोर्स हो सकती है, सिंगल पेरेंटिंग में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर या आप कह लें कि कुछ लोग वैसे ही पर्सनालिटी वाइज ही कुछ इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं होते, वो बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, तो ऐसे लोगों में भी प्रोबेबिलिटी डिप्रेशन की ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, ये जो सारे इश्यूज आपने अभी बताए हैं, क्या साइकोलॉजी की फील्ड में इनका सोल्यूशन है? जी बिल्कुल एक एक करके है सोल्यूशन? जी बिल्कुल है। देखें, डिपेंड करता है कि डिप्रेशन कितना पुराना है, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स तो हम लोगों ने देखने होते हैं। डिप्रेशन कितना पुराना है और एज क्या है उस पेशेंट की जिसको डिप्रेशन हुआ है, उसकी क्या फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन है, अब उसकी करंट स्टेट क्या है। कई दफ़ा डिप्रेशन इतना सीवियर होता है कि वो मेडिसिन के बगैर नहीं उसका इलाज पॉसिबल होता। फिर जब एक स्टेज आती है, वो थोड़ा सा उस फेज से बाहर निकलता है, फिर साइकोलॉजिस्ट का रोल नुमाया हो जाता है। तो ये डिप्रेशन को लोगों को ये जान लेना ज़रूरी है कि अगर आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। आपको दर्द होती है सर में, आप पैनाडोल खाते हैं ना, इसी तरह कई दफ़ा डिप्रेशन की मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक स्टिग्मा है कि बिल्कुल है। अगर हम मेडिसिन लेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे। इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक हमने और भी लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر رافعہ رفیق صاحبہ. میڈم یہ جو اسٹگما یا ٹیبوز آپ کہہ لیں کہ اگر مجھے خدا نخواستہ کوئی نفسیاتی عارضہ لاحق ہوتا ہے اور میری حتی الامکان یہ کوشش ہوگی کہ کسی دوسرے بندے کو پتہ نہ چل جائے, اگر کسی نے مجھے کچھ کنسلٹ کیا ہے کسی ماہر نے تو میں اس کو چھپاؤں گا, اگر وہ مجھے کوئی میڈیسن دیتا ہے میں اس کا یوز بھی بڑا چھپ چھپ کے کروں گا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے, اگر پتہ چل جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو یہ چیزیں بھی تو ہیں نا ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی. جی بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں. میں نے ابھی ہم پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن کی بات کر رہے تھے. ہمارا ایک اس کے اندر بنیادی یہ بھی ایک ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں. ہم ریسرچ بھی کرا رہے ہیں, ہم نے اس کے فیکٹرز فائنڈ آؤٹ کیے تھے. تو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ واقعی ایک تو ادویات سے لوگوں کو نفسیاتی ادویات سے بڑا ڈر لگتا ہے جو نفسیاتی امراض کے لیے لی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی لگ جان گیا ہمیشہ واسطے. مطلب دس از اے کانسیپٹ جو کہ لے پبلک کے مائنڈ میں. حالانکہ میں آپ کے پروگرام سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ جیسے فزیکل ہیلتھ کے لیے دوائی کھاتے ہیں, اگر کبھی آپ کو کوئی سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ یہ مشورہ دے کہ اس ٹائم آپ کے اتنا کیمیکل چینجز آ چکے ہیں کہ آپ کو دوائی لینی پڑے گی تو آپ کو تب لے لینی چاہیے. دیکھیں اگر ٹائملی علاج نہ کیا جائے نا نفسیاتی بیماریوں کا تو پھر اس کے آؤٹ کمز یا ریپرکشن سیوسائڈ کی صورت میں ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹس کی صورت میں ہوتے ہیں, لوگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ماہر نفسیات یا سائیکیٹرسٹ مشورہ دے کہ اس ٹائم آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ میڈیسنز کھائیں. اور اسٹگما اور ٹیبو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ ایک میرے اور آپ جیسے لوگ جو میڈیا اویئرنیس ہم یہ کریٹ کر سکتے ہیں, ہمارے ڈراماز کو ہم اس کو لے کے اس پہ بات کر سکتے ہیں. پھر ہم جو کہ خود لوگ ہیں, دیکھیں کبھی کبھی انسان کی لائف میں کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جس میں کئی دفعہ آپ جیسے ہم اب نفسیات دان ہیں, ہم بہت سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. میں نے بہت سے کیسز ڈپریشن کے دیکھے, علاج کیا, لیکن پچھلے سال میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے خود بھی فیل ہوا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں. اور اس کے اوپر میں نے پھر ڈفرینٹ اپنے جو سائیکالوجسٹ تھے ان سے بات کی. میں نے اس بات کو چھپایا نہیں. اگر میں ٹائملی بات نہ کرتی یا ٹائملی میں اپنا علاج نہ کرواتی, کئی دفعہ ہمیں بھی علاج کی ضرورت پڑتی ہے. اس فیز سے نکل آئی پھر آپ؟ میں اس فیز سے نکل آئی. دیکھیں اگر میں بھی تب کہتی کہ نہیں میں نے علاج نہیں کروانا, میں تو اپنے آپ کو ڈائگنوز ٹائملی کر لیا کہ جی اب اس میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا اسٹریسفل واقعہ آپ کی لائف میں آتا ہے کہ آپ واقعی آپ کو علاج کی ضرورت پڑ جاتی ہے, چاہے وہ سائیکالوجسٹ ہو چاہے وہ سائیکیٹرسٹ ہو. اب جیسے میڈیکل ڈاکٹر ہے, اگر ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, اس کو بھی تو دل کا عرضہ ہو سکتا ہے نا. آپ یہ نہیں سوچیں کہ ہم سپر ہیومن بینگز ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی سائیکالوجسٹ ہے تو اس کو کبھی بھی نفسیاتی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. ہم بھی اسٹریس کا شکار ہو سکتے ہیں, ہمیں بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے, ہمیں بھی ڈفرینٹ بیماری لاحق ہو سکتی ہے. میڈم عموماً ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں جہاں پہ اکنامکل سچویشن جو ہے بڑی دگرگوں ہے, تقریباً ہر گھر میں نوک جھونک میاں بیوی میں بچوں میں ہوتی رہتی ہے. تو یہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ اگر گھر میں نوک جھونک ہوتی ہے تو یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ چل رہا ہے ان کے درمیان. نہیں دیکھیں نفسیاتی نہیں ہے. دیکھیں ہم اس پہ پیرنٹنگ پہ بھی بات کرتے ہیں, گھر کے ماحول پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں نا پہلے جو آج میں ہمیشہ ڈفرینٹ پروگرامس میں یہی کہتی ہوں کہ ہم لوگ نا اب جوائنٹ فیملی سے دور ہو گئے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کافی بلیسنگس بھی تھیں. تو وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر دو لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے نا تو کوئی سینئر گھر میں ہوگا, دادا دادی یا کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جو ہے یونائٹیڈ رکھتے ہیں. اب جب سے ہم نیوکلیئر فیملی سسٹم کی طرف چلے گئے, ہمارا بھی ویسٹرنائزڈ سوچ ہو گئی ہے, تو اب آپ کے سر پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے گھر میں جو اگر ناچاکی ہے یا رفٹ ہے تو وہ بڑھتی جاتی ہے. اور اگر پیرنٹس کی رفٹ ہوگی تو ظاہر ہے وہ پیرنٹس کا جو کہہ لیں کہ غصہ ہے یا ناراضگی ہے وہ بچوں پہ آتی ہے, اور پھر بچوں کی آپس میں بھی پرابلمس ہوتی ہیں. اچھا, جو ایکسٹریم لیول کی بات ہم کر رہے تھے کہ جو لوگ ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہوتے ہوتے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اچھا میڈم, اس کے پیچھے اگر ہم مسلمان ہیں, ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے سب کا, اگر ہم یہ سمجھیں کہ بچپن سے جو ریئل اوریجنل ہمیں جو دینی تعلیمات ہیں, مذہبی تعلیمات ہیں جو ہمارا قرآن اور مستند حدیث بتاتی ہے, جس میں سب سے پہلا یہ نقطہ ہوتا ہے کہ خودکشی حرام ہے. خودکشی حرام کا ایک کنسیپٹ اسٹرانگلی کسی کے ذہن میں ڈال دینا تاکہ وہ ساری زندگی اپنی ہمت جو ہے اس کو بندھائے رکھے اور اللہ پہ اس کا یقین جو ہے وہ پختہ ہو.
آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تعلیمات کا نہ ہونا یا ان کا کم ہونا بھی اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ نہیں ہے؟ جی دیکھیں، ہم نے جب دیکھا کہ جب کچھ ایسی ناگہانی آفات آتی ہیں یا ایسی اسٹریسفل ایونٹس ہوتے ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتے، تو جو کوپنگ میکنزم سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے وہ ریلیجس کوپنگ ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی اور قوم ہو، وہ دین کے ساتھ جو ہوتا ہے. لیکن کئی دفعہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دین کے ساتھ بندے کو محبت ہو اور پھر وہ اس کے اندر ڈپریشن نہ آئے. پھر میں یہ بات کو دوبارہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت دین سے لگاؤ، اللہ پہ یقین، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے کے اندر بھی کئی دفعہ ایسی میڈیکلی چینجز آتی ہیں جس کے جو ڈپریشن کی صورت اختیار کر سکتی ہیں. تو ویسے تو بچپن سے بچوں کو تشکر کی عادت ڈالنی چاہیے. گریٹیٹیوڈ بہت بڑی چیز ہے. ہم لوگوں نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے، میرا ایک ریسرچ پبلیکیشن بھی ہے، انٹرنیشنل جرنل میں پبلش ہوئی ہے کہ سورہ الرحمن سے کس طرح ڈپریشن کی مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے. تو وہی بات ہے نا، فَبِإِلَٰهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب ہم اس کی بلیسنگز کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر ہم شاید اپنے آپ کے اوپر فوکس ان پازیٹیوز کی طرف کرتے ہیں. اگر ہم ایک گلاس میں خالی گلاس کو نوٹ کریں اور بھرے ہوئے کو نہ دیکھیں تو ظاہر ہم آہستہ آہستہ سیڈ موڈ کی طرف جائیں گے، ڈپریشن کی طرف. لیکن یہ سوچ لینا کہ ایک بندہ بڑا دیندار ہے یا ایک بندے کے اندر تشکر ہے، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بایولوجیکل چینجز کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے. لیکن کمپیریٹیولی کم ایسے واقعات مطلب کیسز کم آتے ہیں سامنے کہ جو لوگ ریلیجیسلی تھوڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں یا اس کو اوریجنل جو تعلیمات ہیں دین کی، اسلام کی، ان سے وہ واقف ہوتے ہیں. تو کمپیریٹیولی ایسے کیسز تو بڑے کم. جی وہ اس میں یہ ہے کہ جب آپ دین کے ساتھ محبت ہے یا دین میں آپ تلاش رکھتے ہیں، تو اگر آپ کے زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آتا بھی ہے تو آپ کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے. جب آپ سب چیزیں اس کو ہائر اتھارٹی سمجھ لیتے ہیں نا، پھر آپ کے اندر چانسز تھوڑے کم ہوتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ چانسز کہیں نہ کہیں رہ بھی جاتے ہیں. ابھی کلیریفیکیشن اس میں یہ بھی کر لینا کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے اوپر اٹیک ہے یہ اور وہ اس کا شکار ہے ڈپریشن کا، انزائٹی کا، تو وہ دین سے دور ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دین سے دور ہے وہ تو اس لیے. جی یہ بالکل ایک مس کانسیپٹ ہے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم اس لیول پہ ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے معاشرے میں وہ ویلیوز کو انکلکیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ریلیجس کوپنگ بہت بڑا بفرنگ فیکٹر ہے، بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ نہیں جی اگر جو دین سے دور ہے اسی کو ڈپریشن ہوگا، یہ بات نہیں ہے. بہت دینی آپ نے ابھی اگزامپل دی ہے ہمیں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی، ان کے فیملی میں کوئی دین سے دور ہی ہے. دیکھیں وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ ایک نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ میڈیکل ڈس آرڈرز کی طرح ہیں. یہ بیماری ہے، اس کا علاج ہونا ضروری ہے، بر وقت علاج ہونا ضروری ہے، بر وقت تشخیص ہونا ضروری ہے، اور معاشرے کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. اچھا میڈم، یہ جو پروفیسرز ہیں، آپ بھی پروفیسر ہیں، پروفیسرز کا جو کردار ہے نا پروفیسرز کا، اس کے اوپر میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے موسٹلی جو پروفیسر حضرات ہیں نا، ان کی زندگی جو ہے نا وہ محدود ہے کلاس روم تک ہی. صبح آتے ہیں کلاس روم میں کلاسز لی اور چلے گئے. سوسائٹی میں پریکٹیکل لائف میں ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے. جس طرح ایک انجینئر ہے، وہ ہم نے بہت سارے ایسے کیسز ہمارے سامنے ہیں، کوئی پروفیسر ڈاکٹر انجینئرنگ کے شعبے کا ہے نا، تو وہ نہ صرف کلاسز پڑھاتا ہے بلکہ وہ پریکٹیکلی بھی انجینئرنگ کی فیلڈ میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہا ہے. جبکہ جو ہمیں اکیڈمیشنز نظر آتے ہیں موسٹلی پروفیسرز، وہ تو ہمیں کلاس روم تک محدود ہی نظر آتے ہیں. دیکھیں بہت انفارچونیٹ ہے، اور اس بات کے اوپر جو ہے میں اپنے ادارے میں بہت کام کرتی ہوں. میں جو ہے ہم لوگ اویئرنیس بھی کریٹ کرتے ہیں، ہم بچوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز بھی رکھتے ہیں، ہم ان کی گرومنگ کے اوپر بھی فوکس کرتے ہیں. حالانکہ نفسیات کا ادارہ ہے تو میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں، ان کو بلکہ اٹھنا بیٹھنا، پہننا، انٹرویو اسکلز، ان کا چلنا پھرنا، کیونکہ دیکھیں یہ معاشرہ ہے، یہ ڈگری پہ نہیں اب چل رہے ہم لوگ. آپ کی اوور آل اپیرنس کیسی ہے، آپ بات کس سٹائل سے کرتے ہیں. ہمارے پاس بچے آتے ہیں دور دراز کے سبب ایریا سے، ان کے لیے ایک پہلا آئی اوپننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے لاہور میں آنا. تو اس لیول پہ بھی اپنے اگر میں اپنی بات کروں تو میرا فوکس بچوں کی گرومنگ پہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہم ان کی اویئرنیس کے لیے ہم ان کے ویبینارز کرواتے ہیں، آن لائن بھی ہم ورک شاپس رکھواتے ہیں ان کے لیے. تو میرا خیال میں استاد کا کردار تو استاد جو ہے نا مینٹور ہونا چاہیے. اس کو صرف ایک
ایک کلاس روم تک محدود نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ادارے آپ کے بچے تب تک ایکسیل نہیں کر سکتے جب کہ ایک استاد جو ہے وہ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتا. وہ اپنی ٹھیک ہے اس کا ایک کام ہے بنیادی ریسرچ کرنا, کلاسز پڑھانا, لیکن اس سے بڑھ کر اس کا ایک لنک ہونا چاہیے اپنے شاگرد کے ساتھ. اور اس ادارے میں اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے کہ بچے ایزیلی آ کے اپنے اساتذہ سے بات کر سکیں. ہمارے یہاں پہ اگر کسی بچے میں ہمیں تھوڑی سی بھی اس قسم کی ڈپریشن یا فیچرز یا اس طرح کی کوئی فیل ہوتی ہے تو ہمارے اپنے یہاں پہ کاؤنسلرز ہیں. ہماری یونیورسٹی میں بھی اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ اینڈ اسیسمنٹ سروسز کا ہے پلیٹ فارم جو کہ ہمارے اپلائڈ سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو وہاں پہ سائیکالوجسٹ بیٹھتی ہیں, ہم ان کو ریفر کرتے ہیں بچوں کو. اور بچوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. پینڈیمک میں میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ نفسیات کے اسٹوڈنٹس ہیں, اگر آپ کو لگے کہ ارد گرد کوئی بچہ ڈپریشن میں جا رہا ہے تو آپ اس سے بات کریں, آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے پیرنٹس تک لے کے جائیں. تو لیکن یہ ہے کہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آج کل اس کی ایک سادہ سی ایگزامپل میں یہ بھی دے سکتا ہوں نا سمجھنے کے لیے کہ ایک سائیکالوجسٹ ہے جو کہ کلاس روم میں کلاس بھی پڑھاتا ہے, لیکچر بھی دیتا ہے, لیکن سوسائٹی کے لیے وہ رول اس طرح سے بھی ادا کر سکتا ہے کہ اپنا ایک کلینک ٹائپ کسی بھی جگہ پہ اس کا کلینک ہو, وہاں پہ لوگوں کو وہ کنسلٹنسی فراہم کرے. بے شک تھوڑی فیس بھی رکھ لے, اگر مفت کرے تو بہت اچھا ہے, اگر فیس بھی ہو لیکن اس سے یہ ثابت ہو کہ بھئی یہ صرف کلاس روم تک محدود نہیں ہے, سوسائٹی میں صرف اپنے بچوں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ لنک اس کا لنک نہیں ہے, سوسائٹی کے ایک ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جن کا یونیورسٹی کے ساتھ تعلق نہیں بھی ہے ان کے ساتھ بھی ان کا لنک ہے. جی دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, جو ہمارے کاؤنسلرز اینڈ ٹرینڈ, وہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دور دراز میں اگر کیمپس لگتے ہیں تو والنٹیئر سروسز پرووائڈ کریں. کافی کہہ لیں کہ جب میں نے سٹارٹ کیا سائیکالوجی کو تو ہم نے کافی ہاسپٹلس میں والنٹیئر سروسز پرووائڈ کی, لیکن اب پرابلم بتاؤں کیا, اب اکنامک کنڈیشنز ایسی ہو گئی ہیں کہ بچوں سے کہیں نا آپ جا کے ان بزرگوں کے ساتھ چلیں بیٹھ کے بات کریں, آرفنیجز میں جا کے بچوں کے پاس بیٹھ کے تھوڑا ٹائم دیں. دیکھیں وقت بہت بڑا صدقہ جاری ہے, اور ایک سائیکالوجسٹ بہت اچھے طریقے سے معاشرے کے یہ جو لوگ ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. بچے کہتے ہیں میڈم پیسے کتنے ملیں گے, دیکھیں یہ ایک ٹوٹل چینج آف پیراڈائم ہے. یہ کہ یہ تو پھر وہی ہے نا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو, ایک بچے کو اس کے والدین جب ڈگری کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے اور بچے کے ذہن میں بھی وہ یہ ڈال کے بھیجتے ہیں کہ تم نے اس ڈگری کے بلبوتے پہ پیسے کمانے ہیں. جی اب ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا ایک 1 کریڈٹ آور ہوتا ہے جس میں ہم بچوں کو کمیونٹی ورک کرواتے ہیں. اس میں ہم بچوں کو ڈفرینٹ اداروں میں بھیجتے ہیں, ہم اولڈ ہومس میں بھیجتے ہیں, آرفنیجز میں بھیجتے ہیں ہم بچوں کو. ہم ان کو اسپیشل بچوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کام کریں. ایسے اسکولوں میں جدھر بہت زیادہ ٹیچرز اویلیبل نہیں ہیں وہ بچے جا کے وہاں 1 یا 2 کلاسز پڑھاتے ہیں. ہم اپنی کوشش تو کرتے ہیں, اور یہ ویسے بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بڑا اچھا ایک انیشیٹو تھا کہ کمیونٹی ورک, کیونکہ باہر آپ دیکھیں ویسٹرنائزڈ کلچر میں وہ کمیونٹی ورک پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. وہاں پہ ایک استاد سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں کیا امپیکٹ ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی میں ہمیشہ سائیکالوجی کمیونٹی کو جب بھی ایڈریس کرتی ہوں میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ کا ایک جرنل میں پبلیکیشن ایک امپیکٹ فیکٹر پہ اب ساری دنیا چلی گئی ہے کہ جی پیپر پبلش کرنا ہے, لیکن آپ کا اپنے فیلڈ میں کیا امپیکٹ ہے, آپ کتنا اپنی فیلڈ کو دے رہے ہو. اور اس میں یہ ہے کہ یہ جیسے اویئرنیس پروگرامز ہیں, یا اب تو میں کہتی ہوں کہ آپ کا ٹیلی ویژن چینلز پہ بہت زیادہ سائیکالوجسٹ کو وہ بلاتے بھی ہیں, اور ابھی بلکہ آپ کے کئی مذہبی پروگرام میں بھی سائیکالوجیکل انالیسس کے لیے بھی بلاتے ہیں. تو یہ ایک بہت چینج آیا ہے. یہ مطلب آپ لوگ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں تو یہ تو میسج تک آواز جائے گی. ریڈیو چینل اویئرنیس جو ہے نا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سائیکالوجی کا شعبہ, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایشوز آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں. بے شک. اور اویئرنیس بھی اسی سطح پہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ پیرالل اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جی بالکل ہے, پروگرامز کرنے چاہیے. اب تو دیکھیں سوشل میڈیا ہے, بہت سے ہمارے سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے اپنے چینلز بھی ہیں, اور اس کے اوپر ہم ولاگز بھی کر رہے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی ویڈیوز وغیرہ کلپس بھی لوگ ڈالتے ہیں. ہم نے پینڈیمک میں بہت کام کیا اور ہم لوگوں نے ڈفرینٹ پروگرامز کیے کہ کس طرح اسٹریس پہ قابو پایا جا سکتا ہے, انزائٹی کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے, اسٹوڈنٹس کا اسٹریس پہ ہم نے پروگرامز کیے. تو میرے خیال میں جو اویئرنیس کیمپینز ہیں نا اس کو ہر ادارے کو یہ چیز کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک آپ نے بات کی میڈم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہمارے ساتھ موجود تھی پروفیسر ڈاکٹر رافعہ رفیق صاحبہ. ان کا یہی کہنا ہے کہ
جس طرح سے سوسائٹی میں ہمارے نفسیاتی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح سے جو آگاہی ہے اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس میں میڈیا جہاں پہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے، وہیں پہ سوسائٹی کا جو ہر سیگمنٹ ہے اس کو اپنا رول پلے کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔